تو ہم شروع کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کو جو سوال بھیجے تھے واقعی ان کے بارے میں بڑا مطلب کیوریوس ہوں جاننے کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ زندگی اور ادب کا رشتہ کیا ہے باہمی. دوسرا یہ ہے کہ ادب جو ہے وہ کتنا صحیح طور پہ زندگی کی عکاسی کرتا ہے، اور اس کو کیوں پڑھنا چاہیے. یہ بائی اینڈ لارج وہی کوشچن ریپیٹ ہو جاتا ہے ایک طرح سے. اور کس قسم کا ادب جو ہے وہ پڑھنا چاہیے. یہ میرے سوالات ہیں، باقی دوستوں کے سوالات بھی ہوں گے یقیناً. تو آپ شروع کیجئے. اوور ٹو یو ڈاکٹر. شاہد صاحب ایک آدھ سوال پہلے ڈال سکتے ہیں شروع میں؟ جی جی آپ ڈال دیں. جی ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اس بات کے بارے میں ہے تو پہلے والی، لیکن میری فریزنگ یہ ہے، دو تین چیزیں جس کو میں جاننا چاہتا ہوں خاص طور پہ. ایک یہ ہے کہ جو تمام جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے کنارہ کشی کر کے کیوں رہتے ہیں، اور جو ادروائز لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں کیسے بڑی اچھی بنا لیتے ہیں. لٹریچر اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ایک سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ میں ایک سائنس کا طالب علم ہوں، مجھے کنکریٹ نقصان کیا ہوگا کہ میں لٹریچر نہیں پڑھتا؟ دوسرا سوال یہ ہے. فائدہ نہیں، نقصان کیا ہوگا؟ فائدہ تو مجھے اور کئی ساری چیزوں سے ہو سکتا ہے، مثلا میں اگر واک کرنا شروع کر دوں تو مجھے کئی فائدے ہوں گے، لیکن مجھے نقصان کیا ہوگا وہ مجھے بتانا ہے آپ نے. اور تیسرا سوال جو ہے وہ آپس میں جڑا ہی ہوا ہے کہ لٹریچر کی ہسٹری کیا ہے، ورڈز کی نہیں، ایٹمالوجی کی، لٹریچر لفظ کہاں سے آیا اور لائف کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. تو یہ میرے دو تین سوالات ہیں. اچھا، یہ موضوع بظاہر تو آسان سا ہے کہ ادب اور زندگی میں تعلق، لیکن یہ وہ ایک کہہ لیں کہ اتنا پیچیدہ موضوع اور ایشو یا سوال ہے جس پر میرا خیال تاریخ میں ہر بڑے فلسفی نے اور نقاد نے اور ادیب نے اس کے اوپر سوچا ہے، اور یہ بحث جاری ہے صدیوں سے، اور اس کی پھر مختلف انٹرپریٹیشنز چلتی رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. کچھ انہی میں سے گزر کر ہم کوشش کریں گے کہ اس کو سمجھیں. بس ہم آج ادب کی بات کر رہے ہیں، تو ادب جو ہے اس کا تعلق زبان سے. اب جب ہم ادب کہتے ہیں تو ہم زبان کے بنا ہم ادب کو پرسیو نہیں کر سکتے، کیونکہ زبان اس کا بنیادی ٹول ہے. اور پھر زبان کی بھی دو شکلیں بنیادی ٹول ہیں، ایک تحریری صورت میں ہے اور ایک اورل جو اس کی شکل ہے وہ ہے. پھر اگلی جو بات ہے اس کا تعلق آرٹ کے ساتھ ہے. اب آرٹ جو ہے وہ بھی انٹرلیٹڈ ہے. مثلا انسان جب اپنے تہذیبی عمل میں آگے بڑھا ہے تو اس نے جو ابتدائی سوشل میں بھی خاص طور پہ اس نے اپنے جو عقائد اور مذہب کی بنیاد پر جو ایکٹ کرنا شروع کیا، تو اس میں اس کی جو عبادات کے انداز تھے اس میں میوزک بھی شامل تھا، جس میں بعد میں شاعری ایڈ ہوئی. جب یہ ہے کہ وجود میں آئی زبان، اس سے پہلے کچھ آوازیں تھیں، اور یوں موسیقی کا، شاعری کا، آوازوں کا، زبان کا ایک تعلق ہے. اور پھر ان کے ہاں جو مجسمے کی شکل آئی، ابتدائی شکل جو تو یہ تھی کہ وہ مظاہر فطرت کی عبادت کرتے تھے، چاہے وہ درخت ہے، دریا ہے، سورج ہے، چاند ہے. لیکن اس سے اگلی شکل جو بنی ہے وہ اس کو سمبلائز کرنے کی ہے. اور یہ مذہب کی جو کثرت پرستی تھی، اس سے جب یہ کہہ لیں کہ مت کی طرف سفر کیا انسان نے تہذیبی سطح پر، تو وہاں پر مجسمے بھی آئے، دیوی دیوتا کا تصور آیا ہے، اور بدھ کی جو شکلیں بنی ہیں، یا اجنتا ایلورا کے اندر جو تصویریں ہیں وہ بھی اسی کی شکل ہے. تو اس طریقے سے جو آرٹ ہے
وہ تہذیبی ارتقاء میں گہرے طور پر جڑا ہوا ہے، لیکن تہذیب جو ہے وہ ایک عام غار کے انسان کے سیدھی سادی زندگی سے اگلا مرحلہ ہے. یعنی تہذیب جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ پیچیدہ ہوتی ہے، وہ تہہ دار ہوتی ہے، وہ میٹافوریکل ہوتی ہے، وہ سمبولک ہوتی ہے. یعنی اور اس کا تعلق احساس حسن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. تہذیب بذات خود سویلائزیشن یا کلچرڈ ہونا جو ہے، اس کا تعلق جو ہے اس کی ایستھیٹکس کے ساتھ بہت گہرا ہے. وہ ایستھیٹک جو ہے وہ مٹیریل بھی ہو سکتے ہیں، یا اس کی جو مختلف شکلیں ہیں سوسائٹی کے اندر چیزوں کو سیٹل کرنے کی، یا اس کے فکر کی، یا اس کی مذہب کی، یا اور جو بھی تہذیب کی شکلیں یا تہذیب کے ادارے جو اس نے بعد میں ڈیولپ کیے، اس میں سارے کچھ آ جاتے ہیں. اب خود گاڈ کا جو تصور ہے یا میتھ کا جو شکل ہے، یا اس کے اندر جو داستان کی اور شکلیں ہمارے تک جو پہنچی ہیں، وہ خود میٹافوریکل ہے اور سمبولک ہے. گویا تہذیب جو ہے وہ خود چونکہ ایک علامت اور استعارے میں بات کرتی ہے اور پیچیدہ ہے، تو لہذا اس کی جو دیگر شکلیں ہیں، چاہے وہ آرٹ کی صورت میں ہیں تو وہ بھی اسی طریقے سے پیچیدہ بھی ہیں، تہہ دار بھی ہیں، اور سمبولک اور میٹافوریکل بھی. اب آرٹ کے اندر جو ایک اور چیز جو ہمیں دیکھنی چاہیے وہ ہے، اس کے اندر دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک جذبہ ہے اور ایک تخیل ہے. ان دو چیزوں کے بغیر آرٹ کریٹ نہیں ہو سکتا. اب جذبہ جو ہے یعنی انسان کے اندر جو عقل کے پیرلل ایک چیز ہے جو اس کو اس کے جو آرٹ کو کریٹ کرنے میں اس کی مدد کرتی ہے. اور تخیل جو ہے اس کا، یہ ایک اہم چیز ہے جو اس کا سیکنڈ کمپوننٹ ہے. اب یہ دونوں چیزیں جو چیز ہمارے اندر پیدا کرتی ہیں، وہ ایک حیرت ہے اور ایک پلیئر ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ آرٹ کی بنیادی صورتیں. اب آپ یعنی یہاں پر جو ساری جو میں نے بات کو میں نے ایک دوسرے کے ساتھ لنک کیا ہے، وہ زبان کا، ادب کا، آرٹ کا، اور تہذیب کا، اور تہذیب کے جو مختلف مظاہر ہیں ان کے درمیان ریلیشن بنانے کی میں نے کوشش کی ہے، جہاں سے ہم آرٹ اور اس کے ایوولوشن کو ہم سمجھ سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ استعارہ اور علامت جو ہے یہ اسٹیگننٹ چیز نہیں ہوتی. ہم کسی بھی نان میٹافوریکل، نان سمبولک چیز کو کا صرف ایک مطلب لیں گے، ایک معنی لیں گے، لیکن جب میٹافوریکل ہو گئی ہے، سمبولک ہو گئی ہے، تو وہ ملٹی میننگ میں چلی گئی. اور ملٹی میننگ جو ہے وہ اپنے ٹائم میں اور اپنی اسپیس میں جو ہے اپنی پوزیشن بدلتا رہتا ہے، اپنا زاویہ، اس کو دیکھنے کا زاویہ بھی بدلتا رہتا ہے، لہذا وہ میننگ پیدا کرتا رہتا ہے. آرٹ کی یہی ایک بنیادی خوبی ہے. اور اس کے اندر وہ میں بتا چکا ہوں کہ اس میں جو احساس حسن، ایستھیٹکس جو ہے وہ بنیادی چیز ہے جو خود تہذیب کی دین ہے. یہ ایک شکل ہے انسانی سوچ کی، ارتقاء کی. اچھا، پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ سمبل کا اور استعارے کا ہماری عام بول چال میں، زندگی میں بہت گہرا اثر ہے. مثلا ہم عام زندگی میں ہم بہت میٹافوریکل ہوتے ہیں. بس ہم کہتے ہیں اس کی بات آخر کار رک گئی. اب رکنے کا جو عمل ہے یہ چلتے چلتے رکنے کا عمل ہے. 2 پاؤں پہ چل رہا ہے اور رک گیا. ہم اس کو بات کے ساتھ بھی جوڑ جا سکتے ہیں. اس کا خواب چلتے چلتے رک گیا، اس کی زبان چلتے چلتے رک گئی. اب اس طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم عام زندگی میں استعارے کی صورت میں استعمال کرتے ہیں. اور پھر علامت کو بھی ہم اسی طریقے سے استعمال کرتے ہیں. وہ علامتیں سماجی ہو سکتی ہیں، وہ مذہبی ہو سکتی ہیں، کسی بھی طرح کی. اور پھر اس میں اہم بات جو ہے کہ زبان اور امیج اور جو میٹافر ہے، یہ
اپنی ابتدا میں ہی مقدس ہو گیا. مثلا خود زبان جب سامنے آئی ہے اور پھر تحریر کا عمل جب سامنے آیا ہے تو ان دونوں کو جو قدیم صحیفے ہیں یا قدیم مذہبی کتابیں ہیں ان میں آپ دیکھ لیجیے کہ ان کو ایک تقدس حاصل رہا ہے. خود زبان کو بھی, چاہے وہ بائبل کی آپ وہ آیت ذہن میں رکھیں اور یا اسلام کا اقرا والا جو لفظ ہے وہ آپ ذہن میں رکھیے, اور پھر یہ زبان جو ہے اپنے تمام صحائف کے اندر بھی امیج کی بنیاد کے اوپر میٹافوریکل رہتی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ کا یا تہذیب کا ایک خاص مرحلہ ہوتا ہے جہاں پر آ کے انسانی زندگی, انسانی سوچ, انسانی رویے پیچیدہ اور تہہ دار ہو جاتے ہیں, اور یہیں پر آرٹ جنم لیتا ہے, اور یہیں پر جو ہے ایک فکر کی جو تہہ داری ہے وہ سمبل کو اور میٹافر کو کریٹ کرنے کے لیے ناگزیر ہو جاتی ہے. اچھا, اب جو زبان ہے وہ لٹریچر کے اندر وہ پلے کرتی ہے. نمبر ایک, زبان کے ساتھ پلے کرتی ہے, پھر وہ تخیل کے ساتھ پلے کرتی ہے, اور پھر وہ فکر کے ساتھ. تو یہ تین اہم چیزیں ہیں جن کے ساتھ وہ خاص انداز میں ڈیل کرتی ہے, اور اس کی وہ جو ڈیلنگ ہے اور اس کی جو پریزنٹیشن ہے وہ اسے لٹریچر آف آرٹ آف لٹریچر بناتی ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ اس کی جو معنی کی تہیں ہیں اس کے اندر سینس آف بیوٹی موجود ہے, مزاحمت موجود ہے, احتجاج موجود ہے, بغاوت موجود ہے, اور تشکیک موجود ہے. اب یہ ایلیمنٹ آپ کو ہر جگہ ملیں گے کیونکہ یہ ایلیمنٹس جو ہیں خود جو ہیومن ایوولوشن ہے یا ہسٹری کا جو ایوولوشن ہے اس کا حصہ ہے, اور یہ اسی کی بنیاد پر چیزوں کو آگے بڑھا رہا ہے. حسن کی پرانی شکلوں کو یا بیوٹی کے جو پرانے کانسیپٹس ہیں اس کی بنیاد پر وہ آگے بڑھ رہا ہے, فکر کی بنیاد پر آگے بڑھ رہا ہے, میٹافر اور سمبل کی بنیاد پر وہ آگے بڑھ رہا ہے, اور کلیشیز کی پیچھے چھوڑ کے وہ چیزوں کو آگے پیچیدہ بھی کر رہا ہے اور زیادہ یوں کہہ لیں کہ معنی خیز بھی بنا رہا ہے. اسی میں ایک بحث جو ہے وہ کنٹینٹ اینڈ فارم کی بھی آتی ہے کہ آرٹ جو ہے وہ اپنا کنٹینٹ بھی رکھتا ہے اور وہ اپنی فارم بھی رکھتا ہے. اب لٹریچر بطور آرٹ کے اپنی جو بھی فارمز رکھتا ہے, چاہے وہ شاعری کی, اس کی جو بڑی دو ہیں, ایک شاعری ہے اور ایک داستان ہے, پھر شاعری میں آگے اس کی جو شکلیں بنتی ہیں, چاہے آپ غزل کہہ لیں, آپ گیت کہہ لیں, آپ کتھا کہہ لیں, اسی طریقے سے. تو اب کنٹینٹ اور فارم جو ہے یہ گہرے طور پہ جڑے ہوئے. ہم کنٹینٹ کو فارم سے اور فارم کو کنٹینٹ سے الگ نہیں کر سکتے. تو یہ بذات خود آرٹ کی ایک اپنی بڑی گہری بحث ہے. اس کے بعد خود اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ادب اور زندگی کا جو تعلق ہے, کہ ادب کا رول کیا ہے, کیا وہ چیزوں کو بیوٹیفائی کرتا ہے, چیزوں سے مراد اس انسان کا انر بھی ہے اور اس کا آؤٹر بھی ہے, یا وہ محض زندگی کی ترجمانی کرتا ہے, یا وہ زندگی کی تشریح کرتا ہے. تو بیوٹیفیکیشن اور ایکسپلینیشن اور ریپرزنٹیشن یہ اس میں ہے. پھر اس میں ان کی زندگی کی اقدار جو ہیں اس کو بنانے کا عمل جو ہے, اور اس کو پریزرو کرنے کا عمل ہے, اس کو کمیونیکیٹ کرنے کا عمل ہے, اور اس کو ٹرانسفر کرنے کا جو عمل ہے, یہ سارا کچھ بھی لٹریچر کے ذریعے سے اور آرٹ کے ذریعے سے سامنے آتا ہے. اچھا, اب آگے جو بات مزید ہم دیکھتے ہیں کہ جب ماڈرنزم کا دور آیا ہے اس سے پہلے جو شاعری ہے وہ آرٹ کہلاتی ہے, اور شاعری ہی قدیم آرٹ کا حصہ ہے کیونکہ یہ جذبے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, یہ نیچر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور یہ نیچر کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ زراعت کے ساتھ بھی جڑی ہے. جب تک انسان
ایگریرین اپنے ہسٹوریکل فیز میں رہا. جو انسان جو ہے وہ جذبے سے عقل کی طرف اور طاقت کی طرف آیا اور وہ گاؤں سے شہر کی طرف آیا, یا اس کے ہاں نیچر سے وہ کلچر کی طرف آیا, تو نثر کی جو ضرورت ہے وہ بھی ناگزیر ہوتی چلی گئی. تو گویا اسی لیے جو معاشرے زیادہ کاسموپولیٹن ہو جاتے ہیں, صنعتی یا مشینی ہو جاتے ہیں, یا تجارت پیشہ ہو جاتے ہیں, وہاں پر جو ہے نثر کا وجود سامنے آتا ہے. لیکن جو دیگر معاشرے ہیں وہاں پر شاعری ہی اہم رہتی ہے. مثلا یونانی جو تھے, جب وہ آرٹ کہتے تھے, لٹریچر کہتے تھے, تو اس سے مراد شاعری ہی ہوتا تھا. تو اب اس میں ایک ڈفرنس جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ بھی ہے کہ شاعری جو ہے وہ چونکہ جذبے اور نیچر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, تو اس کا جو بنیادی رول اب تک رہا ہے وہ فطرت کے خلاف جنگ کر, وہ نیچر کے خلاف لڑتی رہی. نیچر کا جو جبر ہے انسان کی مزاج پر, یونیورس پر اور اس کے معروض پر, وہ, اور جو نثر ہے وہ سماج کے خلاف یعنی کلچر کے خلاف اس کا رول رہا ہے. گویا شاعری نیچر کے خلاف اور جو شاعر یہ جو ہے اپنا نثر جو ہے وہ سماج اور اس نے جو اپنے سماج کی صورت میں جو ایک پیچیدہ ادارے بنائے اور جو کلچر کی صورت میں جو ایک سویلائزیشنل اس کا جو ہسٹوریکل عمل ہے وہ اس میں اپنا ایک رول پلے کرتا ہے. پھر اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں جو افلاطون کی جو کتاب ہے جمہوریہ, ریپبلک, تو اس میں وہ نثر سے کی بات نہیں کر رہا بلکہ وہ شاعری کی بات کر رہا ہے, اور اپنے اس آئیڈیل سٹیٹ کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ شاعر چونکہ جذبے کو بنیاد بناتے ہیں, عقل کو بنیاد نہیں بناتے, تو ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا, لہذا جتنی جلدی ہو سکے ان کو آپ ہار شار پہنائیں اور ان کو رخصت کر دیں. تو گویا اب یہ عقل اور جذبے کی جنگ کا ایک فیز ہے جو ہمیں عہد یونان سے نظر آتا ہے, جو ہمارے کلچر اور نیچر کے اندر سامنے آنا شروع ہوا. پھر آگے کنسٹرکشن اور ڈی کنسٹرکشن کی بحث ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ ایک اور اہم بات جس کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ جب گورا ہمارے ہاں آیا, اس سے کولونائز کیا ہمارے معاشرے کو, اور اس نے ماڈرنزم کے نام پر ہمارے کلچر کو بدلا, تو اس نے ہماری جو کلاسیکل شاعری تھی اس کو کہا کہ یہ تو, اس کو فحاشی کہا, اس نے جاہلانہ کہا, اور اس نے غیر عقلی کہا, کیونکہ وہ میٹافوریکل اور سمبولک سطح پر بات کرتی تھی. اور اس کے خلاف اس نے جو تحریک چلائی وہ ریئلزم. تو اس نے لہذا آپ سر سید کی موومنٹ آپ دیکھیں گے کہ وہ اسی کو ایکسپلین کرتی ہے کہ کلاسیکل لٹریچر کے خلاف ریئلزم کی جو موومنٹ ہے اس کو سامنے رکھا جائے. لہذا انہوں نے اپنے یہاں کے جو کلاسیکل ادب ہے اس کو تو رد کیا جس میں میٹافر اور سمبل یوز ہوتا تھا, اور سادہ بیانیہ عام جو ریئلزم ہے, جو اقلیت پسند ہے, اس کو رواج دیا. اور بعد میں جب ہم پوسٹ ماڈرنزم میں آتے ہیں تو وہ پھر کیسے ماڈرنزم کی ہائٹ فارم کو کیسے اڑا کے رکھ دیتا ہے, اور آج جو شکل ہے جس نے ہمیں ہمارے کلاسک لٹریچر اور قدیم جو میٹافوریکل سمبولک لٹریچر ہے اس سے بھی کاٹا, بلکہ ریئلزم کے فیز سے گزر کر ہم آج پوسٹ ماڈرنزم نے اس کے جو جتنے بڑے ایک نیریٹو سے اس کے بھی خلاف ایک پورا ایک کہہ لے کہ محاذ کھولا. تو اب بنیادی بات یہ ہے کہ یہ لٹریچر اور آرٹ کی جو شکلیں ہیں وہ بذات خود جو ہے وہ زاویہ نظر اس میں ہے اہم ہے,
کیونکہ حقیقت کی ترجمانی ممکن ہے یا نہیں، یہ خود ماڈرن لٹریچر، ماڈرن فلسفی رنسا کے بعد اس کے اوپر بہت بحثیں ہوئی کہ کیا ہماری جو حسیات ہیں وہ خود حقیقت تک پہنچ بھی سکتی ہیں کہ نہیں پہنچ سکتی، اس میں زاویہ نظر کتنا اہم ہوتا ہے. اور خود جو آئنسٹائن کے یہاں جو فریم آف ریفرنس کی جو مباحث ہیں انہوں نے چیزوں کو جس طریقے سے بدل دیا، تو یہ ہے کہ اس میں آرٹ جو ہے وہ ریئلزم کی کیا کوئی ترجمانی کرتا ہے، کیا وہ پیش کر سکتا ہے یا نہیں، اور پھر کیا لٹریچر عام ذہن کے لیے ہے یا یہ ایک پیچیدہ اور تہہ دار ذہن کی سوچ ہے، اور کیا اور آرٹ جو ہے وہ اسی ذہن کی انجوائمنٹ ہے جو چیزوں کو ڈسائفر کر سکتا ہے، ڈیکوڈ کر سکتا ہے. یعنی یہ سادہ بیانیہ سے اگلی بحث ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی باتیں ہیں جس سے میں نے کوشش کی آپ تک کہ لٹریچر جو ہے وہ کیسے لائف سے جڑا ہوا ہے. اور آج جو لٹریچر کے معاملات ہیں، بابر صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہم لٹریچر کو افاتح کے ساتھ جو جوڑنے کا عمل ہے. ایک ہے کہ لٹریچر کو تہذیبی شخصیت سازی اور تہذیبی اجتماعی ایک جو ہائر فارم کی طرف لے جانے کا جو عمل ہے وہ رول ہے، اور ایک اس کے افادے کا رول ہے کہ آخر اس کا فائدہ کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. تو فائدے والے معاملات جو ہیں وہ بھی سر سید سے شروع ہو گئے تھے کہ آپ یہ کریں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا، یہ کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا. لیکن آرٹ سے پیراسیٹامول کی گولی کی طرح کا کام نہیں لیا جا سکتا کہ آپ یوں کھائیں اور اس کے بعد آپ کا درد ٹھیک ہو جائے اور آپ کام پہ لگ جائیں. بلکہ رومنس نے اور گریکس نے جو بڑے بڑے مجسمے اور عمارتیں اپنے دور میں بنائی تھیں، اس کے اندر جو حیرت اور ہیبت اور مسرت کا جو پہلو تھا وہ نسل در نسل اس کے اندر جو احساس جمال ہے وہ اس کے لاشعور کے اندر منتقل کرتا تھا. اور یوں ان کا خیال یہ تھا کہ انسان کی تہذیب سازی جو ہے وہ آرٹ کرتا ہے، جس میں لٹریچر بھی شامل ہے. تو آج کے دور میں پچھلے 300-350 سال سے ایک کویسچن بہرحال فلپ سڈنی کے دور سے کہ ان ڈیفینس آف پوئٹری جنہوں نے لکھا یا اپولوجی فار دا پوئٹری جنہوں نے لکھا، تو یہ ہر 100 سال بعد ایک کویسچن ماڈرن ہسٹری میں سامنے آیا کہ لٹریچر کا کیا فائدہ ہے، اس کو ڈیفینڈ کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے. کیونکہ بطور میتھیو آرنلڈ کے کہ جو نودولتیہ طبقہ سامنے آیا اور اس نے جو اس کے ہاں جو آرٹ کا اور ایستھیٹکس کا جو عمل تھا وہ بہت جو کہہ لیں کہ سطحی تھا، اور اس کی آرٹ کی وہ تربیت نہیں تھی جو صدیوں سے انسان نے کی تھی. تو اس کے نتیجے میں آرٹ کی جو اعلیٰ تر سطح ہے اور اس کی جو مباحث ہیں اس نے بہت سارے نئے کویسچن اٹھائے اور وہ ناقدین نے ان کویسچن کو ڈیل کیا. سیم از ود آور سوسائٹی کہ آج ہمارے ہاں جو نئی نسل ہے وہ آرٹ کے ادارے، آرٹ کی مباحث اور ایستھیٹکس ہماری سوسائٹی سے ختم ہو گئی. میوزک آپ کو سننے کو عام جگہ پہ نہیں ملتا، جو تصویریں ہیں وہ فحش کے نام پر، مذہب کے نام پر فارغ کر دی جاتی ہیں. فلم کے متعلق ہمارا جو رویہ ہے، مجسمہ سازی اور رقص کے متعلق وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارا کچھ جو ہے اس نے بہرحال پھر کویسچن پیدا کر دیا ایک عام سطح پر کہ ہم سے ایم فل اور پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ بھی پوچھتا ہے کہ سر یہ شاعری کا، لٹریچر کا کیا فائدہ ہے، اس کے بغیر بھی ہم ترقی کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. باقی آگے آپ کی گفتگو سے بات کو آگے بڑھائیں گے، میں سیکھوں گا بھی اور حصہ بھی ڈالوں گا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ.